جب شہروں پر بم گرتے ہیں، جب گلیوں میں ٹینک دوڑتے ہیں، کہ جنگ انسانی زندگیوں پہ جو سب سے خوفناک اثر ڈالتی ہے وہ یہ، اور جنگ ہمیں دوسرا بڑا سبق یہ سکھاتی ہے کہ طاقت ہی اصل چیز ہے۔ نہ آپ امن معاہدوں کی پرواہ کرتے ہیں، پھر آپ اپنی ہیجمنی قائم کرتے ہیں۔ فیئر ہمیں کنٹرول کرتا ہے، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بہت سے لیڈر ایسے ہیں جنہوں نے محض اپنا خوف کر کے انسانوں پر حکمرانی کی ہے۔ وہ بنیان مرصوص بن جاتی ہیں تو پھر کوئی بھی دشمن ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ اصول صرف ملکوں تک نہیں ہے، یہ عام فیملیز میں اتحاد ہوگا، وہ فیملی گرو کرے گی۔ جو کل تک تخت نشین تھے آج وہ قید میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جنگ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، جنگ چاہے ایران اسرائیل کے درمیان ہو، انڈیا پاکستان کے درمیان میں ہو، تو اس سے صرف عمارتوں، شہروں، گلیوں کو نقصان نہیں پہنچتا، اس کے ساتھ ساتھ جنگ انسانی زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جنگ انسانوں کی سوچ کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم یہ بات کریں گے کہ وہ 5 کون سے خوفناک اثرات ہیں جو جنگ ہمارے ذہنوں پر مرتب کرتی ہے۔ جنگ ہمیں کون سے ایسے 5 خوفناک سبق ہیں جو جنگ ہمیں سکھاتی ہے۔ سب سے پہلا سبق جو جنگ ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ امن کی قیمت کیا ہے۔ جب شہروں پر بم گرتے ہیں، جب گلیوں میں ٹینک دوڑتے ہیں، جب بچے سکول جانے کی بجائے بنکروں میں چھپتے ہیں، جب گولہ و بارود کی بارش برستی ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرامن زندگی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا سکون ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، ٹریفک جیم ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہ ہے وہ ہے، چھوٹی چھوٹی کمپلینز ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے اور امن کتنی بڑی لگژری ہے؟ اگر امن نہ ہو تو پھر زندگی بالکل تباہ ہو کے رہ جاتی ہے، نہ پھر بے روزگاری یاد رہتی ہے، نہ مہنگائی یاد رہتی ہے۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنگ انسانی زندگیوں پہ جو سب سے خوفناک اثر ڈالتی ہے وہ یہ کہ امن تباہ ہوتا ہے، اور جب امن تباہ ہوتا ہے تو پھر ہر چیز کولیپس کر جاتی ہے۔ اور جنگ ہمیں دوسرا بڑا سبق یہ سکھاتی ہے کہ طاقت ہی اصل چیز ہے۔ یہ دنیا بائی ڈیزائن طاقتوروں کی دنیا ہے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو قومیں کمزور ہوتی ہیں، جو قومیں اب طاقت کی کوئی شکل ہو سکتی ہے، طاقت ملٹری کی طاقت، معاشی طاقت، وسائل کی طاقت، تو جو قومیں کمزور ہوتی ہیں پھر ان کی گلیوں میں، پھر ان کے شہروں پر بم برسائے جاتے ہیں، پھر وہاں ڈرون حملے کرتے ہیں، اور جو قومیں مضبوط ہوتی ہیں ان کی طرف کوئی منہ بھی نہیں کرتا۔ اور یہ محض قوموں کی حد تک یہ بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اگر ہم اس کو لائف اسکل کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ جب کوئی شخص بحیثیت انفرادی شخص، یہ تو میں نے قوموں کے تناظر میں بات کی، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انفرادی شخص بھی اگر طاقتور ہوگا تو ہی سروائیو کر سکے گا، تو ہی بہتر اور مضبوط زندگی گزار سکے گا، ورنہ وہ خود بھی اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی ہمیشہ ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی زندگی کو یکسر ہلا کے رکھ دیں گے۔ اس لیے یہ دنیا طاقت کے اصول پہ کھڑی ہے،
چاہے آپ قوم ہو، چاہے آپ انفرادی شخص ہوں، آپ طاقتور ہیں تو پھر نہ آپ UN کی پرواہ کرتے ہیں، نہ آپ امن معاہدوں کی پرواہ کرتے ہیں، پھر آپ اپنی ہیجمنی قائم کرتے ہیں۔ اور یہی اصول قوموں کی سطح پر اور یہی اصول انفرادی زندگی کی سطح پر مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور اگر آپ طاقت نہیں لیتے تو پھر ان قوموں کے بچے یتیم کر دیے جاتے ہیں، ان کے وسائل لوٹ لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک انتہائی عبرت ناک زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ سو جنگ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سٹرونگ بنو ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے۔ جنگ ہمیں تیسرا سبق یہ سکھاتی ہے کہ فیئر ہمیں کنٹرول کرتا ہے، ڈر ہمیں کنٹرول کرتا ہے، اور جنگ میں صرف مزائل ہی نہیں چلتے بلکہ انفارمیشن وار چلتی ہے، پروپیگنڈا چلتا ہے، میڈیا نیریٹیوز چلتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ریومرز چلتی۔ یہ سب کیوں؟ تاکہ لوگوں کے اندر خوف پیدا کیا جائے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بہت سے لیڈر ایسے ہیں جنہوں نے محض اپنا خوف کر کے انسانوں پر حکمرانی کی ہے۔ اور اگر غور کریں تو ہمیں انفرادی سطح پر بھی اگر غور کریں تو ہمیں اپنے دائیں بائیں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو خوف کے ذریعے ہمیں کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جنگ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ خوف ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا ویپن ہے جس سے لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کا، کسی بھی انسان کا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا کتنا ضروری ہے، یہ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجیے۔ جنگ ہمیں چوتھا سبق یہ سکھاتی ہے کہ یونٹی از پاور۔ جو قومیں آپس میں متحد ہوتی ہیں وہ بنیان مرصوص بن جاتی ہیں، تو پھر کوئی بھی دشمن ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اور جب آپس میں یونٹی نہیں ہوتی تو پھر چھوٹے چھوٹے گروہ اٹھ کے بھی ان قوموں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور جو قومیں متحد ہوتی ہیں اور جو قومیں اتحاد کو اپنی زندگی کا نصب و لین بنا لیتی ہیں، وہ قومیں زندگی میں کبھی مار نہیں کھاتی۔ مسلمان جب تک متحد تھے دنیا پر ان کی حکمرانی تھی، اور پھر جب مسلمان مصلحتوں کا اور مفادات کا شکار ہو گئے تو پھر تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ اصول صرف ملکوں تک نہیں ہے، یہ عام فیملیز میں اتحاد ہوگا، وہ فیملی گرو کرے گی، آرگنائزیشنز میں یونٹی ہوگی، وہ آرگنائزیشن گرو کرے گی۔ اور جس سوسائٹی، جس سماج میں، جس معاشرے میں اتحاد ہوگا وہ معاشرہ ڈیفینیٹلی ترقی کرے گا، اور کوئی بھی شاطر سے شاطر لیڈر، حکمران اس معاشرے کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اس معاشرے میں رہنے والوں لوگوں کے درمیان اتحاد ہو۔ تو پتہ چلا اتحاد گھر میں ہو، اتحاد آرگنائزیشن میں ہو، اتحاد معاشرے میں ہو، اتحاد قوم میں ہو، اتحاد ملکوں میں ہو، تو کبھی بھی کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی غلطی کر بھی بیٹھے تو وہ تاریخ میں عبرت ناک مقام اور عبرت ناک شکست کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنگ ہمیں پانچواں سبق یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کسی بھی لمحے بدل سکتی ہے۔ جو کل تک تخت نشین تھے آج وہ قید میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو زندگی کسی بھی وقت اپنا رخ بدل دیتی ہے۔ زندگی انتہائی انپریڈکٹیبل ہے۔ انفرادی سطح پر اگر دیکھیں تو جنگ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہمیں بامقصد زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں اپنے گولز اور آبجیکٹیوز کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا ایک بھی لمحہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نہ جانے کس لمحے حالات اور وقت پلٹا کھائیں اور صورتحال یکسر بدل کے رہ جائے۔ اور جب جنگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جن شہروں میں اور جن گلی کوچوں میں کل تک رونق تھی، شہروں میں کہکہے تھے، شور تھے، زندگی تھی، روشنیاں تھیں، آج ان شہروں میں سناٹے گونج رہے ہیں۔
کل تک جو آزاد شہری تھے آج وہ ریفیوجی ہیں۔ تو زندگی کسی بھی لمحے بدل سکتی ہے، تو اس لیے اپنا ایک ایک لمحہ اس کو اہمیت دیں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے پیاروں کی قدر کریں، اپنے ریلیشن شپس کی قدر کریں اور اپنے آبجیکٹیوز کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ساری بات کو کنکلوڈ کریں اور ریکیپ کروں تو جنگ ہمیں جو 5 سبق سکھاتی ہے، سب سے پہلے کہ امن ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا، یہ دنیا طاقتوروں کی دنیا ہے۔ تیسرا، ڈر ذہنوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ چوتھا، یونٹی اتحاد میں برکت ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور جنگ ہمیں 5واں اور آخری سبق یہ سکھاتی ہے کہ زندگی بے اعتبار ہے، جو لمحے اویلیبل ہیں ان کی قدر کریں اور اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنائیں اور اپنے ریلیشن شپس پر توجہ دیں۔